السلام علیکم ناظرین، منگول جانداریوں، کرامانیوں اور گرمیانیوں سے اپنی بیعت کروا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ منگول کمانڈر اولوگان اب عثمان بے کو ہر طرح سے کمزور کر کے اسے منگولوں کی بیعت کرنے پر مجبور کر رہا ہے، کیونکہ کمانڈر اولوگان اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر عثمان بے نے کسی طرح سے منگولوں کی بیعت کی تو پھر اس خطے میں منگولوں کو اتنی تقویت ملے گی کہ وہ اس خطے میں ایک ناقابل شکست قوت بن جائیں گے۔ عثمان بے منگولوں کے لیے کتنے اہم ہے اور منگول عثمان بے سے کس قدر خوفزدہ ہیں، اس بات کی ایک جھلک پچھلی ایپیسوڈ میں منگول شمن کے ذریعے دکھائی گئی، جس نے گگبرو یعنی عثمان بے کی بہادری، مستقبل میں اس پورے خطے پر فتوحات کے ذریعے عثمان بے کی حکمرانی اور عثمان بے کے نسل کے حوالے سے کمانڈر اولوگان کو ایک کڑوی حقیقت بتا دی، اور شمن کی ان پیشن گوئیوں کو سن کر کمانڈر اولوگان دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ لیکن ناظرین، اب تو عثمان بے اور شہزادہ اورحان منگولوں کی قید میں ہے۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ کیا منگول کمانڈر اولوگان عثمان بے کو مارنے کی جرت کر سکے گا، یا پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے عثمان بے کو اپنے بیعت کے لیے راضی کرنے کی کوشش کرے گا؟ اور کیا اس دفعہ سچ میں کمانڈر اولوگان عثمان بے کی طرف دوستی اور اتحاد کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کوئی بہت ہی بڑی پیشکش کر دے گا؟ دوسری طرف ناظرین، عثمان بے منگولوں کی قید میں ہونے کے ساتھ ساتھ زہر کی وجہ سے شدید بیمار بھی ہے، اور لمحہ بلمحہ اس کی صحت زہر کے اثر کی وجہ سے گرتی جا رہی ہے۔ تو کیا وہ وقتی طور پر مصلحت کے تحت منگولوں کی اس پیشکش پر غور کرنے اور سوچنے کے لیے وقت مانگے گا؟ کیونکہ ناظرین، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر منگولوں کے قید میں رہا تو زہر کے اثر کی وجہ سے اس کی موت یقینی ہوگی، یا پھر اس اگلی ایپیسوڈ میں عثمان بے اور اورحان کی آزادی کے لیے کسی بہت ہی بڑے کردار کی انٹری ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ البائے سنگورتگین بے کا ہی پوتا ہے، لیکن اس نے اپنی یہ شناخت سب سے چھپائی ہوئی ہے۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ جب کوئی بھی البائے کو نہیں جانتا، اور اگر البائے کا واحد مقصد عثمان بے اور اس کے خاندان کو ختم کر کے ترکوں پر حکومت کرنا ہے، تو پھر اس نے خلیفہ کے وزیر عمر پر کمانڈر لوکاس کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے عثمان بے کو خلیفہ کے نظروں میں گرانے سے کیوں بچایا، اور پھر اس نے عثمان بے کے خلاف کاراسی بے کا ساتھ کیوں نہیں دیا جبکہ وہ ایک اچھا موقع تھا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، البائے نے ہولوفیرا کے معاملے میں اورحان کی مدد کیوں کی، اور پھر برسا میں عثمان بے کے لیے جاسوس کیوں بنا، عثمان بے کی خاطر فاطمہ خاتون کو کیوں آزاد کروایا، اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر کمانڈر لوکاس کے دوسرے خطرناک منصوبے کو ناکام بناتے ہوئے بالا خاتون، ہولوفیرا اور گونجا خاتون کو کیوں بچایا؟ البائے نے عثمان بے کے لیے اتنے سارے خطرے کیوں مول لیے؟ کیا وہ اپنے آقا منگول کمانڈر اولوگان کی آمد کا انتظار کر رہا تھا؟ اگر البائے نے عثمان بے کے لیے اتنی قربانیاں دی تو پھر آخر وہ کیسے عثمان بے کا جانی دشمن بن گیا؟ اگر وہ سنگورتگین بے کا پوتا ہے تو پھر وہ اپنے ہی قبیلے کے سربراہ عثمان بے کا دشمن کیسے بنا؟ کیا وہ عثمان بے سے پوئنا کی طرح اپنا کوئی بہت پرانا انتقام لینا چاہتا ہے؟ کیونکہ ناظرین، نہ تو البائے میں کاراسی بے اور یعقوب بے کی طرح لالچ دکھتا ہے، اور نہ ہی وہ بیگم خاتون کی طرح اقتدار کا بھوکا ہے، تو پھر البائے کی اس غداری کی بنیادی وجہ کیا ہوگی؟ دوسری طرف چھوٹے جرکوتائی سے لے کر عثمان بے تک، اور بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کائی قبیلے کے سارے لوگ زہر کی وجہ سے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں، اور بیگم خاتون کی خادمہ گلتانہ کی طرح کئی موت کا لقمہ بن چکے ہیں، اور کچھ عنقریب موت کا لقمہ بننے والے ہیں، کیونکہ اپنی پوری کوشش اور جدوجہد کے باوجود بھی علاؤدین اس زہر کا تریاق ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ سب کی زندگیاں شدید خطرے میں ہیں، اور فاطمہ خاتون تو بے ہوش ہو کر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس زہریلی اور وبائی مرض کا علاج کیسے ہوگا؟ وہ کون ہوگا جو معجزہ بن کر کائی قبیلے کے لوگوں کی زندگیاں بچائے گا؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، عثمان بے منگولوں کے لیے نہایت ہی قیمتی ہے،
کیونکہ منگول عثمان بے کو اپنا ماتحت بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس خطے پر راج کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ گگبرو یعنی عثمان بے اتنی آسانی سے ان کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اور جہاں تک عثمان بے کو ڈرانے اور دمکانے کی بات ہے تو سارے منگول اچھی طرح جانتے ہیں کہ عثمان بے موت سے ہرگز نہیں ڈرتا، کیونکہ اسی کوشش میں پہلے منگولوں کے کئی اہم کمانڈر عثمان بے کے ہاتھوں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جس میں کمانڈر اولوگان کی الچی التوگائے کا نمبر آخری تھا۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ منگول کمانڈر اولوگان عثمان بے کو توڑ کر کمزور کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ عثمان بے کو بیعت کرنے اور اسے ٹیکس ادا کرنے پر مجبور کر سکے۔ یہی وجہ تھی ناظرین کہ کمانڈر اولوگان نے سب سے پہلے سیاست کھیلتے ہوئے اور دھوکہ دے کر کاراجہ حصار پر قبضہ کرتے ہوئے عثمان بے کے بڑے بیٹے شہزادہ اورحان اور عثمان بے کے بھائی جیسے ساتھی بوران الپ کو اپنا قیدی بنا لیا، اور پھر تمام کائی قبیلے کو البائی کے ذریعے زہر دے کر موت کے منہ میں دھکیلا، اور اس کے ساتھ ساتھ البائی کے ذریعے دھوکہ دے کر عثمان بے اور جرکتائی کو اپنی ہی قرارگاہ میں قیدی بنا لیا۔ اور اب اولوگان سمجھ رہا ہے کہ عثمان بے ٹوٹنے والا ہے، لیکن ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ عثمان بے جب تک زندہ ہے ہار نہیں مانے گا، لیکن کمانڈر اولوگان عثمان بے کو مارنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے سچائی جاننے کے بعد منگول کمانڈر اولوگان مجبور ہو کر اتحاد کے ذریعے عثمان بے کو راضی کرنے کے لیے ایک بڑی پیشکش کر سکتا ہے، اور اولوگان کی وہ پیشکش یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو کمانڈر اولوگان زہر کا تریاق عثمان بے کو پلا کر یہ ثابت کر دے گا کہ اسی نے ہی کائی قبیلے میں زہر پلایا ہے اور اسی کے پاس ہی اس زہر کا علاج ہے، لیکن اس علاج کے بدلے وہ عثمان بے سے بیعت کا مطالبہ کرے گا۔ اگر ایسا ہوا ناظرین تو اس دفعہ عثمان بے بھی بالکل کمانڈر اولوگان کی طرح اس کے ساتھ ایک ڈبل گیم کھیلے گا، اور اپنے ایک بہترین منصوبے کے ذریعے اپنی آزادی کے ساتھ ساتھ اپنی عوام کا بھی علاج کر کے اس کے بعد پوری قوت کے ساتھ منگولوں پر کائی ضرب لگائے گا۔ اور یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ صوفیہ کمانڈر اولوگان سے زہر کا تریاق حاصل کر لے، لیکن چونکہ وہ خود پوئنا کو یہ تریاق نہیں پلا سکتی، اس لیے بہت ممکن ہے کہ پوئنا کو بچانے کی خاطر صوفیہ اپنے کسی خاص بندے کے ذریعے بدلے ہوئے بیس میں علاؤدین تک زہر کا یہ تریاق پہنچا دے، تاکہ ایک تو پوئنا بے نقاب نہ ہو اور دوسرا اس تریاق کے ذریعے سب کا علاج ہونے کے ساتھ ساتھ پوئنا کا علاج بھی ہو جائے۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ پوئنا کو بچانے کی خاطر صوفیہ اس طرح کا کوئی پراسرار منصوبہ بنا دے۔ اگر ایسا ہوا ناظرین تو پھر عثمان بے کو منگولوں کی قید سے آزاد کرنے کے لیے کسی بڑی کردار کی انٹری ہو سکتی ہے، جو کہ ترگد بے بھی ہو سکتا ہے، اور یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بہت ہی بڑا کردار نہایت ہی مختصر عرصے کے لیے آ کر عثمان بے کو بچا لے اور پھر واپس اپنے وطن چلا جائے، اور یا پھر بالا خاتون اور علاؤدین کی قیادت میں شامل اور ترحان بھی یہ کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین ایسا لگتا ہے کہ البائی نہ تو لالچی ہے اور نہ ہی وہ طاقت اور اقتدار کا بھوکا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ البائی کو بھی منگولوں نے پوئنا کی طرح غلط فہمی کا شکار بنا دیا ہے، اور شاید منگولوں نے بھی صوفیہ کی طرح البائی کو استعمال کرتے ہوئے عثمان بے کو اپنی بیعت پر راضی کرنے میں ناکامی کی صورت میں اسے عثمان بے کی پوسٹ پر بٹھانے کا برسوں پہلے یہ منصوبہ بنایا ہو، اور البائی کو بھی پوئنا کی طرح یہی کہانی بتائی ہو کہ اس کے والد سنگورتگین بے کے بیٹے کو عثمان بے یا ارطغرل غازی نے تخت کے حصول کے لیے مارا تھا، اس لیے اب تمہیں ان سب کو مار کر اپنا حق حاصل کرنا ہے۔ شاید یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ اب تک البائی نے سب سے اپنی اصلی شناخت چھپا رکھی ہے، اور شاید اس سے پہلے اس نے عثمان بے کی مدد اور اس کی حفاظت اس وجہ سے کی ہے کیونکہ شاید وہ بھی پوئنا کی طرح اپنا انتقام اپنے ہاتھوں سے لینا چاہتا ہے، اور شاید البائی برسوں پہلے اپنا یہ منصوبہ بنا چکا ہو کہ صحیح وقت آنے پر وہ اپنے ہاتھوں سے نہ صرف عثمان بے بلکہ ان کے بیٹوں کا بھی خاتمہ کر دے گا، اور ان سب کو ختم کرنے کے بعد سب پر اپنی اصلی شناخت ثبوتوں کے ساتھ ظاہر کر کے عثمان بے کی پوسٹ پر بیٹھے گا، اور سب یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ عثمان بے اور ان کے بچوں کو منگولوں نے مارا ہے،
اور چونکہ البائی سنگورتگین بے کا پوتا ہونے کی وجہ سے کائی قبیلے کا واحد وارث بچا ہوگا، تو اس وجہ سے کائی قبیلے والے اسے اپنا سردار بھی تسلیم کر لیں گے۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، آپ کے خیال میں کمانڈر اولوگان صوفیہ کو کون سے شرط پر پوئینا کے لیے زہر کا تریاک دے گا، اور صوفیہ اور کمانڈر لوکاس کا کائیوں کے خلاف اگلا منصوبہ کیا ہوگا؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، اور ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔